وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پیٹرول کی قلت سے متعلق ہنگامی اجلاس، قلت دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ وزیر اعظم کا عمر ایوب اور ندیم بابر سے استفسار، کہا مجھے کسی کے دباؤ کی پرواہ نہیں، اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ اٹک ریفائنری کے پاس 1,75,00,000 لیٹر ہے جو سپلائی نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم کی ذخیرہ اندوز کمپنیوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت۔ ملک میں 10 روز بعد بھی پیٹرول کا بحران برقرار، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول کی قلت، عوام پیٹرول کے حصول کے لیے مارے پمپس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، آئندہ مالی سال کے لیے قومی شرح نمو کے اہداف کی منظوری۔ رواں سال 30 جون تک 827 ارب روپے کی لاگت سے 149 منصوبے مکمل کر لیے جائیں گے۔ شرکا کی اقتصادی بہتری، غریب اور پسماندہ طبقے کے لیے حکومتی کوششوں کی تعریف۔ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے کہ سال میں کم از کم 2 بار ہونی، لیکن آپ سندھ کو اسلام آباد نہ سمجھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے قومی اقتصادی کونسل اجلاس پر اعتراضات، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پہلے براہ راست شرکت سے روکا، پھر بولنے نہ دیا۔ اجلاس کے دوران ویڈیو لنک کی آواز بند کر دی گئی۔ سندھ کو اسلام آباد کی کالونی نہ بنایا جائے۔ سندھ کے لیے SIDCL بنایا گیا، کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے بھی ایسا کیا گیا؟ پاکستان میں لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی کرونا آؤٹ آف کنٹرول، ایک دن میں ریکارڈ 5000 سے زائد کیسز سامنے آئے۔ 5385 مریضوں میں وائرس کی تشخیص، متاثرین 1,13,702 ہو گئے۔ وائرس آج مزید 83 زندگیاں نگل گیا، اموات 2255 ہو گئیں۔ 75,000 سے زائد مریض زیر علاج، 36,000 سے زائد مکمل صحت یاب۔ کورونا سے ملک میں ہر گھنٹے میں 4 لوگ مر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کی پریس کانفرنس، کہا وینٹیلیٹرز پر جانے والے 99% مریضوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کی صحت یاب افراد سے پلازما دینے کی اپیل، کہا ایک پلازما سے 2 جانیں بچ سکتی ہیں۔ ہر ہفتے پلازما عطیہ کیا جا سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا مذاق اڑایا گیا، جس کا خمیازہ سب بھگت رہے ہیں۔ WHO کا کام تجویز پیش کرنا، حکومت کا پالیسیاں بنانا ہے۔ معاون خصوصی صحت ظفر مرزا کا WHO کے خط پر رد عمل، کہا ہم نے پالیسی تحقیق اور تکنیکی تجزیات کی بنیاد پر معیشت کو مد نظر رکھ کر بنائی۔ گورنر پنجاب بولے حکومت کی غلطی سے کرونا آؤٹ آف کنٹرول ہوا، کرونا وائرس کو لاک ڈاؤن کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے 22 اراکین بھی کرونا وائرس کا شکار، احسن اقبال، فاروق حبیب، ڈاکٹر رمیش کمار کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ اقلیتی کمیشن کے سربراہ چیلا رام میں بھی وائرس کی تشخیص، پارلیمنٹ سیکریٹریٹ کے 80 ملازمین بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ کورونا کے وار سے فرنٹ لائن ورکرز بھی نہ بچ سکے۔ لاہور کے جناح اسپتال میں زیر علاج ڈاکٹر راحت مقصود جان سے چلے گئے۔ کندکوٹ میں ڈاکٹر یونس بھی زندگی کی جنگ ہار گئے۔ بدین میں فوکل پرسن ڈاکٹر وسیم میں وائرس کی تصدیق۔ کورونا کیسز میں اضافے سے آزاد کشمیر حکومت پریشان، 12 جون سے ایک ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان۔ ٹریفک رواں رکھنے کے لیے نیا نظام متعارف، گاڑیوں کو اسٹیکر جاری، ایک دن سرخ اور ایک دن نیلے اسٹیکر والی گاڑیاں چلیں گی۔ وزیر اعظم اور PTI نے کورونا کو سنجیدہ نہیں لیا، کبھی کہا کورونا ہے ہی نہیں تو کبھی کہا فلو ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، قمر زمان قاہرہ بولے حکومت نے پہلے دن سے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی، مشترکہ فیصلہ آئے گا تو قوم مانے گی۔ ہمایوں اختر نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں، سندھ حکومت کی اپنی پالیسی ہے۔ چینی اسکینڈل میں پہلا ریفرنس نیب کو بھجوا دیا گیا۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس،
کہا سبسڈی کا معاملہ نیب اور ریکوری FBR دیکھے گا، فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ تحقیقاتی رپورٹ آئے گی، ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وفاقی وزیر غلام سرور کی قومی اسمبلی میں یقین دہانی، کہا کمیٹی بالکل شفاف انکوائری کرے گی، اتنے حادثات کیوں ہوئے، کسی کے گلے تک ہاتھ لے جانا ہوگا۔ ترجمان PIA کے مطابق جائے حادثہ سے تباہ شدہ طیارے کا انجن اور پر ہٹا لیا گیا۔ سینیٹر رضا ربانی کا طیارہ حادثے کی تحقیقات پر عدم اعتماد، کہتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی میں پاک فضائیہ کے افسران کو شامل کیا گیا، تمام افراد چیئرمین PIA سے کم رینک کے ہیں، تحقیقات میں مفادات کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ راجہ ظفر الحق بولے پہلے دن سے ملبہ پائلٹ پر ڈالا جا رہا ہے، کنٹرول ٹاور کے عملے کو گرفتار کیا گیا تاکہ مرضی کا بیان لیا جائے۔ کورونا کے باعث غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان، کہا کمزور طبقے پر پہلے بوجھ ڈالا، نہ آئندہ ڈالیں گے، بجٹ میں کمزور طبقے کا پورا خیال رکھا جائے گا، بازاروں میں SOPs پر 100% عمل درآمد کرنا ہوگا، خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ کراچی لیاری میں ریسکیو آپریشن 4 روز بعد مکمل کر لیا گیا۔ DIG ساؤتھ شرجیل میمن کے مطابق متاثرہ عمارت کا تمام ملبہ ہٹا دیا گیا، ملبے سے 22 لاشیں نکالی گئیں، 3 مرد 8 خواتین اور 1 بچی شامل، حادثے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ملتان میں ٹڈی دل کے بعد چمگادڑوں کا حملہ، نواب پور میں چمگادڑوں نے کئی باغات تباہ کر دیے، باغبان اپنی مدد آپ کے تحت چمگادڑوں کو بھگانے میں مصروف، کہتے ہیں محکمہ زراعت کو اطلاع دی لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا سے متعلق نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی، عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار، امریکی ڈاکٹر نے کورونا کو HIV سے زیادہ پیچیدہ قرار دے دیا، کہا معلوم نہیں یہ کب ختم ہوگا۔ امریکہ میں کیسز 20,04,000 سے اوپر، برازیل میں متاثرین 7.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت 7,500 اموات کے ساتھ دنیا کا بدترین خطہ بن گیا، امریکی اخبار فائنینشل ٹائمز نے ناکام پالیسیوں کا پردہ چاک کر دیا، لکھا شہروں سے دیہات لوٹنے والے مزدوروں سے وائرس پھیل رہا ہے، لاک ڈاؤن میں 14 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے، مودی کے 40 سال میں پہلی بار بھارت شدید کساد بازاری سے گزر رہا ہے۔ آج نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں ماہرین کے تبصرے اور تجزیے، آج اسٹاک مارکیٹس کا موازنہ کیا گیا، کورونا سے دنیا بھر کی شیئرز مارکیٹ بری طرح مندی کا شکار ہوئی، لاک ڈاؤن میں بنگلہ دیش کو اسٹاک مارکیٹ بند کرنا پڑی، پاکستان میں شیئرز ٹریڈنگ سرگرمیوں میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ اور دورہ انگلینڈ آسان نہ ہوگا، کھلاڑیوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان کی گفتگو، کہا کوشش ہوگی کھلاڑیوں کو ذہنی طور پر مضبوط بناؤں، بولنگ کوچ مشتاق احمد بولے سیریز میں اسپنرز کا کردار اہم ہوگا، ویسٹ انڈیز انگلینڈ سیریز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔